شروع اس ذات کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میری جانب سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہر عورت کو مضبوط بنانا اور ہر انسان کو مشکلات کا سامنا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہو، بہت پیسہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں، اپنے والدین کے لیے وقت نہیں، آپ کے بچے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہیں، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، تو یہ کامیابی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کہ آپ کے پاس آزادی ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 پاؤں اور بولنے کے لیے زبان دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم برابر ہے۔ اب آپ ان چیزوں کا استعمال کس طرح کرتے ہو، یہ آپ پہ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ جب وہ قصہ میں نے خود بھی پڑھا کہیں سے، تو مجھے کافی اس سے ہمت ملی، حوصلہ ملا۔ کسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ فقیر کی حالت کیا ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نہ رہنے کو گھر، نہ پہننے کو اچھا کپڑا، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ تھا۔ ادھر ادھر سے مانگ مونگ کے گزارا کرتا تھا۔ اکثر اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ خدا مجھ پر کتنا نامہربان ہے۔ کاش میرے پاس بھی اچھا گھر ہوتا، پیسہ ہوتا، اچھی جاب ہوتی، میں بھی دوسروں کی طرح خوش و خرم زندگی گزارتا۔ لیکن اس کی یہ حسرت ہی رہی۔ ایک دفعہ وہ بازار سے گزر رہا تھا اور سقراط کا ذکر سنا کہ وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے اور اس کے پاس ہر کسی کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ جو کوئی بھی اس سے مشورہ کرتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ وہ بھی سقراط سے ملاقات کرے اور اپنی پریشانی کا حل معلوم کرے۔ بہت سے لوگ سقراط سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ جب باری آئی تو اٹھ کر اس نے سقراط سے بولا، اس گاؤں میں سب خوش ہیں، سب کی لائف سیٹ ہے، پھر صرف میں ہی کیوں اپ سیٹ ہوں؟ تو پھر میں ایک ہی کیوں غریب ہوں، مانگ مانگ کر گزارا کرتا ہوں؟ خدا میری زندگی کیوں نہیں بدلتا؟ مجھ پر کیوں رحم نہیں کرتا؟ میں ایسا کیا کروں کہ اچھی زندگی گزار سکوں؟ سقراط نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا کہ تم غریب اس لیے ہو کہ تم نے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ دیا نہیں۔ فقیر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرے پاس خود کے لیے کچھ نہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، الٹا آپ مجھے دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، میرا تو خود مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ ایک فقیر ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ سقراط اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے جس کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے جس کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ خدا نے تمہیں ایک خوبصورت مسکراہٹ دی ہے تاکہ تم لوگوں سے ملتے ہوئے مسکراؤ اور انہیں زندگی کی امید دلاؤ۔ خدا نے تمہیں زبان دی ہے تاکہ تم لوگوں سے نرمی سے بات کرو، ان کے دکھ درد بانٹو، تم اپنے الفاظ سے انہیں حوصلہ دو، ان کی ہمت بندھاؤ، انہیں کمزور نہ پڑنے دو۔ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں تاکہ تم لوگوں کی طرف ہمدردی اور محبت سے دیکھو۔ تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے تم محنت کرو اور دوسروں کی بھی مدد کرو۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو تم اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جس کو خدا نے یہ 4 چیزیں دی ہیں وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتا۔ یہ اب آگے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کس طرح کرتے ہو۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی خراب قسمت کا رونا روتے ہیں، اپنے برے حالات کا رونا روتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ خدا نے انہیں امیر کیوں نہیں بنایا، انہیں اچھی اور مطمئن زندگی کیوں نہیں دی۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیں کچھ دیتی نہیں بلکہ وہ لوٹاتی ہے جو ہم نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر پیار چاہیے تو پیار بانٹنا شروع کر دو، نفرتیں بانٹو گے تو نفرت ہی ملیں گی۔ رزق کے پیچھے کبھی مت بھاگو، رزق تمہارے پیچھے خود اس طرح آئے گا، اس طرح آپ کو تلاش کرے گا جیسے مرنے والوں کو موت۔ مشکلات ہمیشہ ان لوگوں کی قسمت میں آتی ہیں جو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ بوجھ بننا چاہیے۔ دوسرے آپ کا بوجھ کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ اگر کوئی آپ پہ بوجھ بنے تو آپ کتنا بوجھ اٹھائیں گے دوسروں کا؟ دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیے گا ہمیشہ، پھر آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھتے ہیں، بغیر کسی سے حسد کیے۔ بس اسی بات کے ساتھ اب اجازت چاہوں گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔